الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ ایام معدودات چند دن گنتی کے ہیں فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر بس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو وہ دوسرے دنوں کے اندر گنتی پوری کر لے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين اور ان لوگوں کے اوپر جو فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہوں ایک مسکین کا کھانا دینا ہے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ بس جو شخص نفلی عبادت کرے اس کے لیے بہتر ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اور اگر تم روزے رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہیں اگر تم اس بات کو سمجھ جاؤ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان المبارک کا مہینہ جس میں قرآن مجید اتارا گیا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے اس میں ہدایت کے وعدے دلائل موجود ہیں حق اور باطل میں فرق کر دینے والی کتاب ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ پس جو شخص تم میں سے اس مہینے کے اندر حاضر ہو اس مہینہ رمضان کو پائے پس اس کو ضرور چاہیے کہ اس کے روزے رکھے ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر اور جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو وہ دوسرے دنوں میں رہ گئے روزوں کی گنتی پوری کر لے
یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تنگی نہیں کرنا چاہتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم گنتی پوری کر لو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرو جس طرح تمہیں ہدایت کی گئی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر کرنے والے بن جاؤ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اونچائی، بلندی، عظمت، رفعت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ یہ سارا کارخانہ کائنات اس اکیلے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور وہ اکیلا اس کو چلا رہا ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو ہستی خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج رمضان المبارک کی دوسری تاریخ ہے اور پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ نے ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمایا ہے۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں، برکتوں اور بخششوں کا مہینہ ہے۔ یہ صبر کا اور فراخی رزق کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا، خیر خواہی کرنے کا اور ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ جنت میں داخلے کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل، تلاوت قرآن مجید، نفل و نوافل، صدقہ و خیرات، فرائض کا اہتمام، گویا کہ ہر قسم کی عبادت کا ایک موسمی عالمی موسم بہار ہے۔ اللہ نے ہمیں اس کا موقع دیا ہے، اس سے انشاءاللہ پورا فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دو شخص آئے اور دونوں آ کر آپ کے پاس مسلمان ہو گئے۔ یہ صحیح الجامع یعنی کہ حدیث کی ایک کتاب جس کے اندر صحیح احادیث کو جمع کیا گیا ہے، علامہ شیخ البانی رحمہ اللہ انہوں نے ان صحیح احادیث کا مجموعہ تیار کیا ہے۔ اس کے اندر یہ حدیث ہے 1316 نمبر کے اوپر۔ حدیث میں ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص آئے اور دونوں مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد ان کو بتا دیا گیا کہ یہ فرائض ہیں اسلام کے آپ کے اوپر۔ دونوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی۔ ایک کچھ زیادہ عبادت کرتا تھا، یعنی نفل و نوافل کا بھی، تہجد و اشراق کا بھی اہتمام، نفلی روزوں کا بھی اہتمام، اور دوسرا فرائض کا اہتمام تو کرتا تھا لیکن باقی نوافل کے اندر اس سے یہ پیچھے تھا۔ ایک زیادہ عبادت کرنے والا تھا، ایک کچھ کم عبادت کرنے والا تھا۔ دونوں عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی، اور ان میں سے زیادہ عبادت کرنے والا اللہ کے رستے میں شہید ہو گیا، اور دوسرا بندہ جو ہے
وہ 1 سال بعد تک وہ زندہ رہا، 1 سال بعد وہ فوت ہوا۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ مجھے خواب آیا، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو بعد میں فوت ہوا نا، یہ پہلے جنت میں چلا گیا اس سے، اور جنت میں اس سے درجہ بھی اس کا بلند ہے۔ صحابہ نے جب یہ خواب سنا تو وہ کہنے لگے کہ یہ مانتی، ہماری سمجھ میں نہیں بات آتی، عبادت زیادہ کرتا تھا، وہ شہید ہوا ہے، اور یہ اس سے کم عبادت کرتا تھا، یہ تبھی موت فوت ہوا ہے۔ بات اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچی، آپ نے جب یہ بات سنی تو فرمانے لگے بھی تم اس بات پر غور نہیں کر رہے کہ وہ 1 سال اس سے بعد بھی زندہ رہا اور اس کو رمضان مل گیا، اس کو رمضان المبارک مل گیا جس کے اس نے روزے رکھے، اس میں اس نے سارا اہتمام کیا، تو 1 سال کی اس نے نمازیں بھی اس سے زیادہ پڑھی۔ اس لیے ان دونوں کے درمیان جو ہے نا، یہ بعد میں جو فوت ہونے والا ہے، جس کو اللہ نے رمضان المبارک نصیب کر دیا تھا، یہ اس سے درجے میں اتنا اونچا ہے کہ جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ رمضان مل جانے سے یہ اس سے کتنا زیادہ درجہ اور مقام لے گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نصیب فرمایا ہے، تو پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے۔ تو اس لیے کتنے وہ ہمارے بھائی بزرگ مائیں بہنیں جو پچھلے رمضان کے اندر موجود تھے لیکن اب نہیں ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک نصیب کر دیا ہے۔ اس لیے بالکل کوتاہی نہیں کرنی اور اس سے پورا فائدہ حاصل کرنا ہے۔ تو یہ جو ہمارے اوپر اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، ان کا اصل میں مقصد کیا ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کی فرضیت اور اہمیت فضیلت کیا ہے، تو اس کے اوپر آج ہم انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں بات کریں۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، صاد واو اور میم، صوم، اور صوم کا معنی ہے رک جانا۔ شرعی اصطلاح میں صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے، شہوت سے اور ہر قسم کے غیر شرعی کام سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث بھی ہمیں اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حدیث ہے صحیح بخاری شریف کی 925 نمبر۔ آپ نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جس شخص نے جھوٹ نہ چھوڑا اور جھوٹے کام نہ چھوڑے، غیر شرعی کام نہ چھوڑے، جن کاموں سے شریعت نے، دین نے، قرآن نے، اللہ کے سونے پیغمبر نے منع فرمایا ہے، وہ نہ چھوڑے، لیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، وہ کھانا پینا چھوڑ دے، بھوکا پیاسا رہے، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں، اس کو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ روزے کا مطلب ہر ایک غیر شرعی کام سے بھی رکنا ہے، صرف کھانے پینے سے نہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصوم جنہ، یہ روزہ ڈھال ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، نہ گالی گلوچ کرے نہ لڑائی جھگڑا کرے۔ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ، اگر اس کو کوئی گالی دیتا ہے، او قاتلہ، یا اس سے کوئی لڑائی کرتا ہے،
فَلْيَقُلْ إِنِّي إِمْرُؤٌ صَائِمٌ، تو اتنا بس کہہ دے کہ بھئی میں تو روزے دار ہوں، میں نہ گالی گلوچ کرنے والا ہوں، نہ لڑائی جھگڑا کرنے والا ہوں، نہ بحث و تکرار کرنے والا ہوں، میں روزے دار ہوں۔ رک جائے ہر کام سے، رکنے کا نام ہی تو روزہ ہے۔ الصوم جنہ، یہ روزہ ڈھال ہے، ڈھال ایک ایسا ہتھیار ہے، میدان قتال میں دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال استعمال کی جاتی ہے۔ تو ہمارے بہت سارے دشمن ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے اندر ہمارا جو نفس ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ برائی کی دعوت دیتا ہے۔ پھر شیطان ہے، وہ ہمیں برائی کے اوپر اکساتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے۔ پھر کافروں کی پھیلائی ہوئی گندی ثقافت ہے جو ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے۔ پھر من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی ایسے خناس موجود ہیں جو برائی کی دعوت دیتے ہیں، برائیاں پھیلاتے ہیں لوگوں کے اندر۔ تو روزے کو ہم نے ان سارے دشمنوں کے خلاف ڈھال بنانا ہے، ان کی ہر وار سے اپنے آپ کو اس روزے کے ذریعے بچانا ہے۔ ہمیں پتہ ہو کہ ہم روزے سے ہیں، اس لیے یہ کوئی بھی دشمن ہمارے قریب نہ پھٹکے، اپنا کوئی وار نہ چلا سکے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، اس لیے ہم نے اپنے روزے کو ڈھال بنا کر ہر برائی سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں، بلکہ روزے سے مراد لغویات سے، یعنی اپنی زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے، دھوکے سے، فراڈ سے، جھوٹی گواہی سے، غیر شرعی باتوں سے بھی بچا کے رکھنا ہے، گالی گلوچ سے بچا کے رکھنا ہے، اور فلموں ڈراموں کی باتوں سے بچا کے رکھنا ہے۔ فَإِن صَابَكَ أَحَدٌ أَوْ جَاهِلَ عَلَيْكَ فَلْتَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ، بس اگر تمہیں کوئی گالی دیتا ہے یا تمہارے خلاف کوئی جہالت سے کام لیتا ہے تو تم نے یہ کہہ دینا ہے کہ بے شک میں روزے سے ہوں، میں تو جہالت والا کام کرنے والا نہیں، گالی گلوچ کرنے والا نہیں، لڑائی جھگڑے کرنے والا نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اذا صمتا صم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمحارم وضع عنک الجاری وعلیک وقار والسکینہ ولیس یوم صومک وفطرک سواء۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب تو روزے سے ہے تو سم سمعو کا، پھر تیرے کانوں کا روزہ ہو، وبصرو کا، تیری آنکھوں کا روزہ ہو، ولسانو کا، تیری زبان کا روزہ ہو، زبان کو روک لے، عن الکذب والمحارم، جھوٹ سے، ہر ایک حرام بات سے، وضع عنک الجاری، اور تیرا پڑوسی تیری شرارتوں سے بچ جائے، تنگ نہ ہو تیرا پڑوسی، وعلیک وقار، تیرے اوپر ایک سنجیدگی ہو، ایک وقار ہو، ایک تسکین ہو، پتہ چلے بندے کو دیکھ کر کہ یہ واقعی ہی روزے دار بندہ ہے۔ ولیس یومی صومی کا و فطری کا سواؤن، تیرا روزے والا دن اور بغیر روزے والا دن ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے، کہ جس طرح پہلے گپے ہانکتا تھا، پہلے دھوکہ فراڈ کرتا تھا، جھوٹی قسمیں اٹھا کر سودا بیچتا تھا، ویسے روزہ رکھنے کے بعد بھی سارا کر رہا ہے اور کہتا جی روزہ اپنی جگہ تے، کاروبار اپنی جگہ تے۔ ایسا نہیں، روزہ ان ساری چیزوں سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک عاقل، بالغ، تندرست، مقیم، مرد ہے یا عورت ہے، سب کے اوپر روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔
मन शहीद मिनकुम शहर फलयसुमहु, जो भी तुम में से इस महीने के अंदर मौजूद है उसको चाहिए कि इसका रोजा रखे। फर्ज कर दिया अल्लाह ताला ने। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुनी अल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामस सलाती व इताइज ज़काती वल हज्जी व सौमी रमज़ाना। सही बुखारी के अंदर हदीस है, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। सबसे पहली चीज़ कलमा पढ़कर मुसलमान होना है, गवाही देना अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। और फिर 5 वक़्त की नमाज पढ़ना, माल निसाब को पहुंचे ज़कात देना, अल्लाह तौफीक दे बैतुल्लाह का हज करना, रमज़ान आए तो उसके रोज़े रखना। इन 5 चीज़ों के ऊपर इस्लाम की बुनियाद, इसमें से एक का भी इनकार बंदे को दायरा इस्लाम से खारिज कर दे। इसलिए मेरे भाइयों ये रोज़े हमारे ऊपर फ़र्ज हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अन्ना आराबियन अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक पेंडू बंदा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आया, कहने लगा जी दुल्लुनी अला अमलिन, मुझे कोई एक अमल बता दो, इज़ा अमिलतु दखलतुल जन्ना, मैं वो अमल करके जन्नत में चला जाऊं। काला ताबुदुल्लाह ला तुशरिकु बिही शैआ, आपने फरमाया अल्लाह की इबादत करनी है और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। व तुकीमुस सलातल मकतूबता, फ़र्ज नमाज पढ़नी, व तूती ज़कातल मफ़रूज़ा, फ़र्ज ज़कात अदा करनी है, व तसूमु रमज़ान, रमज़ान के रोज़े रखने। काला फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला अज़ीदु अला हाज़ा, कहने लगा मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं जो आपने मुझे करने के लिए कह दिया करूंगा, ज्यादती नहीं करूंगा। आपने क्या फरमाया, फलम्मा वल्ला काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो पीछे मुड़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिनल अहलिल जन्ना, जो बंदा ये चाहता है कि मैंने कोई जन्नती देखना है, फ़यंजुरु इला हाज़ा, वो इस बंदे को देख ले, वो ये जन्नती जा रहा है। तो मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, जो फ़राइज़ हैं हमारे ऊपर उसका एहतमाम करना है, उसके ऊपर पकड़ होगी। नवाफल का एहतमाम दर्जात की बुलंदी के लिए, अल्लाह के कुर्ब के लिए, फ़राइज़ की कमी को दूर करने के लिए इसका भी एहतमाम करना है। लेकिन फ़राइज़ नहीं रहने चाहिए कि फ़र्ज रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान है कि जिसने जन्नती देखना ये देख लो, और इसमें पेंडू बंदे की तारीफ भी है। सादा सा बंदा, पेंडू बंदा, अराबियन, आकर बात क्या कहता है जी कोई ऐसा अमल बता दो करके जन्नत में चला जाऊं। तड़प क्या है, पास हो जाऊं, कामयाब हो जाऊं, अल्लाह को राज़ी कर लूं, जन्नत में चला जाऊं, असल मेरा वो घर है। तो मेरे भाइयों, हमारे दिलों के अंदर ये तड़प होनी चाहिए कि ये दुनिया फ़ानी है, ख़त्म हो जाने वाली है, छोड़ के हमने चले जाना, हमारे बड़े चले गए, हमने भी चले जाना है। दुनिया को हासिल करना चाहिए, मेहनत मजदूरी करनी चाहिए, तजारत करनी चाहिए। अंबिया ने भी ये काम किए, ये हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है, इसको ज़रूरत समझना है, मकसद नहीं। मकसद हमारी ज़िंदगी का आखिरत है। जब हम उसको मकसद समझेंगे उसमें कोताही नहीं होगी। दुनिया के काम में हो जाए, लेकिन आखिरत के लिए जो है उसमें कमी नहीं करेंगे। जब दुनिया को हम मकसद समझ लेंगे, 24 घंटे इसी के पीछे भागेंगे, नमाजें रह जाएंगी, कुरान रह जाएगा, फ़राइज़ रह जाएंगे, दुनिया के पीछे भागते रहेंगे, दुनिया यहीं छोड़ जाएंगे, रूह निकल जाएगी और फिर आगे की ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। मेरे भाइयों, इसकी कोई हैसियत नहीं। आपने देखा नहीं, अभी एक झटका हल्का सा लगा, वो सारी चीज़ें जिनके साथ हम मोहब्बत करते हैं, हलालो हराम की तमीज़ छोड़कर इकट्ठी कर लाते हैं, खरीदते हैं,
وہ ساری چیزیں چھوڑ کر باہر بھاگ آئے، اس کو جفی ڈال کر بیٹھنا تھا وہاں، پتہ چلا ان کی حیثیت کوئی نہیں۔ یہ 6 پوائنٹ کچھ تھا، 7.7 کے اوپر ملیا میٹ، یہاں اس کا پوائنٹ ہے، یہاں سے چلا 7.7 پہ وہاں کی عمارتیں منہدم ہو گئیں۔ ہمارے تک پہنچتے پہنچتے 6 کچھ پوائنٹ رہ گیا۔ میرے بھائیوں، وہ ترکی کے اندر دیکھ لو، وہ سارے کا سارا علاقہ ختم ہو گیا۔ یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے دے کر تمہیں سمجھاتا ہوں، باز آ جاؤ، واپس آ جاؤ، معافی مانگ لو۔ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں جس کے اوپر تم ریجے بیٹھے ہو، اور جس کے پیچھے تم طمع اور لالچ کے ساتھ میرے حکموں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے پڑ گئے ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر اس کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکھی کے مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی، اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ دیتا۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ضرورت کے تحت ان چیزوں کو آپ حاصل کریں، اس سے فائدہ حاصل کریں۔ سنت ہے لیکن مقصد نہیں ہماری زندگی کا، مقصد آخرت ہے۔ جب مقصد آخرت ہوگی، اذان پہ شٹر ڈاؤن کرنا آسان ہو جائے گا، دکان بند کرنی آسان ہو جائے گی، کہ میرا مقصد وہ نماز ہے، یہ میری زندگی کی ضرورت ہے، یہ اللہ پوری کریں گے، لیکن میرے اوپر جو فرض ہے اللہ نے لگایا، وہ فرض میں نے پورا کرنا ہے۔ دین سیکھنے کے لیے آپ وقت نکالیں گے، جس طرح باقی ساری چیزیں ہم نے سیکھیں، لیکن دین نہیں سیکھا۔ اس لیے نہیں سیکھا کہ اس کو ہم نے اپنی ٹینشن نہیں سمجھا، اس کو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھا۔ تو بھائیوں، اس لیے اس کو اپنی زندگی کا انشاءاللہ مقصد سمجھنا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بندہ اگر دیکھنا ہے یہ فرائض کا اہتمام کرنے والا، تو جنتی جس نے دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، قد فرض اللہ علیکم الصیام وسننت قیامہ، اللہ نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، میں نے تمہارے لیے اس کا قیام، رات کو تراویحاں پڑھنا، نفل و نوافل پڑھنا سنت قرار دیا ہے۔ من صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے، رات کو قیام کیا ایمان کی حالت میں اللہ سے ثواب لینے کے لیے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، پتہ چلا کہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے، جان نہیں چھوٹے گی اس کے بغیر۔ اللہ نے تو آپ بڑے روزے ٹھنڈے کر دیے، نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس۔ کل آپ نے چیک نہیں کر لیا جنہوں نے رکھا ہے، لیکن جنہوں نے رکھنے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر، خوف، الہیت، آخرت کی فکر اور تقوی موجود ہے، وہ گرمی بھی ہو تو رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ میرے بھائیوں رحمت کی ہے اپنی، تو جو نہیں رکھنے والے اللہ ان کو بھی توفیق دے، وہ بھی رکھ لیں، لیکن اس سہولت سے بھی اگر وہ فائدہ نہ اٹھائیں تو وہ یہ بدبختی ہے۔ تو اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اللہ نے ٹھنڈ کر دی، آسان کر دیا روزہ، تو اس سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے سارے بھائی رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا دخل رمضان، جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے کیا اعلان ہوتا ہے؟ فتحت ابواب السماء ابواب الجنت ابواب الرحمت، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں ہمارے نیک اعمال اوپر چڑھنے کے لیے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں جنت میں دخول کے لیے، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اللہ کی رحمتوں کے نزول کے لیے، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسللت الشیاطین، شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اہتمام کر رہے ہیں ہمارے لیے، اندازہ کرو، جنت کے دروازے کھول دیے، رحمت کے دروازے کھول دیے، اور جناب جہنم کے بند کر دیے۔ اب جنت کے کھلے دروازوں کو چھوڑ کر کوئی جہنم کے بند دروازوں کو جا کے کھٹکھٹائے تو اس سے بڑا بھی بدبخت ہے۔
تو کیوں جا رہا ہے جہنم کی طرف؟ جنت کھولی ہوئی اللہ نے، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اللہ الاٹمنٹ کر رہے ہیں جنت کے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہاں ایک مفت آٹے کی تھیلی پہ شہادتیں ہو رہی ہیں، جانیں قربان ہو رہی ہیں، اللہ وہاں جنتیں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ادھر رغبت کوئی نہیں، ادھر رش ہے، ادھر ایک دوسرے کی دھینگا مستی ہے اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا 11/22 والے وہ پٹی کر رہے تھے، اماں جی 80 سال کی، آٹا لینے کے لیے بچاری گئی اپنے گھر کے لیے، کانوں میں اس نے سونے کی ڈنڈیاں پہنی ہوئی تھیں، ایک عورت اس کو سائڈ پہ لے گئی کہ آؤ میں آپ کو آٹا دیتی ہوں، یہاں رش زیادہ ہے، لے جا کر اس کی ڈنڈیاں کھینچی، اس کے کان پھٹ گئے اور ڈنڈیاں کھینچ کے لے گئی۔ 11/22 والے پٹی کر رہے تھے اماں جی کو، کہا اماں جی تو پہن کے کیوں آئی، اتار دینی تھی۔ کہنے لگی یہ میرے خامد کی نشانی تھی اور میری زندگی میں اس کی یہ آخری نشانی تھی، میں اس کو اپنے پاس رکھتی تھی۔ کیا ہے یار، یہ مسلمان ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، حیرانگی ہوتی ہے دیکھ کر، درندوں کا ہے، درندوں کا ایسا، اللہ کی قسم جنگل میں درندوں کا قانون بھی نہیں ہے، درندوں کا بھی قانون ایسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سے دعا کیا کرو میرے بھائیوں، کوئی اللہ کا نیک بندہ اللہ ہمارے ملک کو دے دے جو اللہ کے دین کو، اللہ کے قانون کو، اللہ کی شریعت کا نفاذ کرے، امن آئے، عزتیں محفوظ ہوں، مال محفوظ ہوں، ہر کسی کا میرے بھائیوں جان محفوظ ہو، یہاں کوئی چیز محفوظ نہیں، اس لیے کہ اوپر ہمارے جو قائدین بنا کر بھیجے ہم نے، امیر بنا کر بھیجے، حکمران بنا کر، وہ خود درندے ہیں، وہ خود لٹیرے ہیں، ان کو کسی کی عزت کا کوئی باس نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو اس لیے میرے بھائیوں کوشش کرو، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، جیسے عوام ہوتے ہیں ویسے حکمران آتے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی میرے بھائیوں سزا ہے ہمیں اللہ کی طرف سے، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے برکت آئے گی، رحمت آئے گی۔ کوئی اللہ کا نیک بندہ اس ملک پاکستان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفے کے طور پر رمضان المبارک میں اللہ نے عطا کیا، یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا، اللہ سے ہم کیے ہوئے اپنے وعدے پورے کریں۔ یہ کل کا دن جو گزرا 1 رمضان 23 مارچ کا دن، سارے مسلمان میرے بھائیوں ہندوستان کے یہ مینار پاکستان کی جگہ پہ اکٹھے ہوئے، جنہوں نے موت کی بیعت کی اور انہوں نے کہا لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جانیں قربان کر دیں گے، بچے یتیم کروا لیں گے، بیویاں بیوہ کر لیں گے، لیکن پاکستان ضرور لے کر رہیں گے۔ یہاں اللہ کے قانون کا نفاذ ہوگا، یہاں سودی نظام نہیں ہوگا، یہاں اللہ کے سونے پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنے کی آزادی ہوگی، یہاں عزتیں محفوظ ہوں گی، یہاں مال محفوظ ہوگے، یہاں جانیں محفوظ ہوں گی۔ اللہ سے دعائیں کر کر کے، قربانیاں دے دے کے، لاکھوں قربانیاں دی اس کی خاطر، اور یہ ملک پاکستان رمضان المبارک میں ہمیں گفٹ دیا، تحفہ دیا، لیکن آج تک اس اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وہ وعدہ ہم نے پورا نہیں کیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَقُلُوبُهُمْ قَاسِيَةٌ، اللہ کا فیصلہ ہے، پھر جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہ کرے، اللہ کہتے میں اپنی لعنت برساتا ہوں، دلوں کو سخت کر دیتا ہوں، دلوں سے حقیقت کو سمجھنے کی نفوذ پذیری ختم ہو جاتی ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے۔ یہ احساس ہے، آٹے کی تھیلی کو چھینتے ہوئے تھیلی پھٹ جائے، آٹا بکھر جائے، چہروں پہ گالیاں ہوں، ایک دوسرے کے گلے پکڑے ہوئے ہوں، یہاں روٹی کے اوپر عوام لڑ رہی ہو، اس کے حکمران سے کوئی بھول ہوئی ہے، کسی بچے نے کہیں سے ایک روٹی چرا لی،
اللہ اکبر کبیرہ، پکڑا گیا بیچارہ بچہ، قاضی کے سامنے پیش کیا۔ قاضی نے پوچھا بیٹا روٹی کیوں چوری کی؟ تجھے پتہ نہیں کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے؟ اس بچے نے کہا میں اتنا بھوکا، میری ماں گھر میں بھوکھی، میرا باپ بھوکا، میرا چھوٹا بھائی بھوکا، جس نے مجھے چوری کرنے پہ مجبور کر دیا۔ قاضی نے فیصلہ سنایا، بچے کا نہیں، اس ملک کے حکمران کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ جس ملک میں آٹے چوری ہو رہے ہوں، روٹی چوری ہو رہی ہو، اس حکمران کے ہاتھوں کو کاٹ دینا چاہیے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اندازہ کرو، اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے بڑوں نے پاکستان جب لیا، قربانیاں دیں، انہوں نے لاشیں دیکھی، انہوں نے خون بہتے دیکھے، انہوں نے عزتیں لٹتی دیکھی، کنووں کے اندر، دریاؤں کے اندر چھلانگیں لگاتے ہوئے عزتوں کو دیکھا، لاشوں کو عبور کرتے ہوئے وہ آئے۔ لیکن جو دن ہم نے دیکھا، اللہ کی قسم، انہوں نے پھر بھی یہ نہیں دیکھا، انہوں نے۔ یہاں ایک روٹی کے اوپر لوگ کھینچ رہے ہوں اور ایک آٹے کی تھیلی پہ مر رہے ہوں، یہ دن نہیں دیکھا انہوں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، اس ملک کی ہم قدر کر لیں اور کوشش کریں، اللہ سے دعائیں کریں، معافیاں مانگیں، جان چھڑائیں ان درندوں سے۔ ہر دفعہ ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں، ہر دفعہ دھوکے میں آ جاتے ہیں، پھر وہی چہرے جو ہمیں 5 سال نظر نہیں آتے، وہ آ کر پھر ہمیں لالچ دے کے 1-2 ہزار روپے کا لالچ دے کر پھر ہم سے ووٹ لے کر پھر وہ ہماری، میرے بھائیو، چمڑیاں ادھیڑتے ہیں، ہماری بوٹیاں نوچتے ہیں، پھر ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ جان چھڑائیں ان سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہتمام ہوتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خاص طور پر جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الریان، اللہ کہتے ہیں اس کو میرے روزے دار بندوں کے لیے سجا دو، کھول دو، اس میں سے میرے بندے روزے دار داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا کانت اول لیلۃ من رمضان، رمضان المبارک کی جب پہلی رات آتی ہے، صفدت الشیاطین ومرد الجن، سرکش جنات اور شیاطین، لوگوں کو بہکانے والے، برائیاں کروانے والے، وسوسے پیدا کرنے والے، زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فلم یفتح منہا باب، پھر کوئی دروازہ نہیں ان میں سے کھولا جاتا۔ وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ فلم یغلق منہا باب، ان میں سے کوئی بند نہیں کیا جاتا۔ ونادى مناد، اللہ کی طرف سے اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے، اللہ اکبر، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیاں کرنے والے اور نیکیاں کر، آگے بڑھ، نفل و نوافل میں، صدقات و خیرات میں، ذکر و اذکار میں، قرآن کی تلاوت میں، دوسروں کو نیکی کا حکم دینے میں، برائیوں سے روکنے میں، اور آگے بڑھ۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اکثر، اے برائیاں کرنے والے، اور دھوکہ اور فراڈ کرنے والے، اور غیبتیں کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، دغا، فراڈ، دھوکہ، چوریاں، ڈکیٹیاں، ڈاکے مارنے والے، اور بہنوں اور بھائیوں اور لوگوں کے مالوں کے اوپر اور پلاٹوں کے اوپر قبضے کرنے والے، اب تو باز آ جا، باز آ جا، اب تو جہنم کے دروازے بند ہیں، تو جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اب تو اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے، اللہ جنت تقسیم کر رہے ہیں، او بے غیرت بس کر، باز آ جا، اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی باز نہ آئے
वल्लाहि युतक़ाउ मिनन नार, ओए अल्लाह आग से आज़ाद कर रहे हैं। ज़ालिका फ़ी कुल्ली लैलतिन इंद कुल्ली फ़ित्रिन, हर रात अफ्तारी के वक़्त अल्लाह की तरफ से जहन्नम से आज़ादी और जन्नत में दाखिले मिलते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम दोबारा पता नहीं नसीब में आए या ना आए, इसलिए बिल्कुल कुताही और सुस्ती नहीं करनी। मौज बना दी अल्लाह ने, ठंडे कर दिए रोजे, बिल्कुल कोई मेरा भाई ना घबराए। जा रजुलन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अमर बिन आस कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया। फ़क़ाला या रसूल अल्लाह, कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अराअयता इन शहीदतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह, अल्लाह के सोने पैगंबर क्या ख्याल है, क्या हुक्म है आपका कि अगर मैं ये गवाही दे दूं कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं, व सल्लैतु सलातिल खम्सी, और 5 नमाजें पढ़ूं, व अद्दैतु ज़काता, और ज़कात दूं, व सुमतु रमज़ाना, रमज़ान के रोज़े रखूं, व कुमतुहु, और रात को क़याम भी करूं, तरावियाँ भी पढ़ूं, फ़मिम्मन अना, आका जी फिर मैं किन लोगों में से हूँगा? अल्लाहु अकबर। काल आपने फमिन सिद्दीकीन व शुहदाई, तू तो सिद्दीकीन और शुहदा में से तेरा शुमार हो जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। सही इब्ने माजा की हदीस है। तो मेरे भाइयों, इसलिए हमने शहीदों और सिद्दीकीन, ये नबूवत के बाद सबसे ऊंचा दर्जा सिद्दीक का है, शहीद से भी ऊंचा दर्जा। मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन व हसुन उलाइका रफीक। अल्लाह खुद कहते हैं इनका साथ बड़ा प्यारा होगा, बड़ा अजीम होगा, नबियों का, सिद्दीकों का, शहीदों का, सालिहीन का। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु अमल इब्ने आदम युज़ाफुल हसनतु बि अश्रि अमसालिहा इला सबअ मिअति ज़ैफिन क़ाल अल्लाहु तआला इल्ला सौम फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से उसके हर अमल को 10 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है, लिख दिया जाता है। जो अमल करे फरिश्ते उसका अजर अकाउंट करके लिख देते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि रोज़ा नहीं, इसका अजर नहीं लिखना, तुमने लिखा ही नहीं जाएगा तुमसे। फरिश्तों से कहा कि रोज़े का नहीं लिखा, इसको रोज़ा लिख देना बस, मेरे बंदे ने रोज़ा रखा है, अजर नहीं लिखना। अल्लाह ने फरमाया सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसके अजर का ऐलान करूँगा। दूसरा माना है रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर हूँ। समझो रोज़ेदार को अल्लाह मिल गया। अल्लाहु अकबर कबीर। क़यामत वाले दिन जब अल्लाह ताला रोज़ेदार के रोज़े के अजर का ऐलान फरमाएंगे, अल्लाह की कसम रोज़ेदार कहेंगे या अल्लाह हमारी सारी ज़िंदगी रोज़ों में गुजर जाती, रोज़ों में गुजर जाती सारी ज़िंदगी। यार रोज़े आए और बंदा रोज़ा छोड़ दे, मेरी समझ में नहीं बात आती। इतनी नालायकी, इतनी बेवकूफ़ी, इतनी जहालत, वो जान निकल जाएगी। और रोजे की हालत में जिसकी जान निकल जाए उन्हें चाहिए, और क्या चाहिए उसको? उस दी जन्नत अल्लाह दी कसमें वटते पई है। तो इसलिए मेरे भाइयों, बिल्कुल मुझे शुगर है, दिल का भी मसला बना, आपको पता है डॉक्टरों ने भी मना किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़े रखता हूँ और रोज़े से अल्लाह ताला सेहत अता फरमाते हैं और सेहत अल्लाह ताला अता फरमा देते हैं। बिल्कुल परेशान नहीं होना। किसी मेरे भाई ने रोज़े रखो, इंशाअल्लाह अल्लाह कुव्वत देंगे, ताकत देंगे, हिम्मत देंगे, सब्र देंगे। रोज़ा है ही सब्र का नाम। और देखना इनकलाब आएगा आपके जिस्मों के अंदर, आपकी सेहत के अंदर इनकलाब आएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और इसके रोज़े के अजर का मैं ऐलान करूँ। लिस्साइमी फरहतानी, फरहतुन इंद फित्रिही व फरहतुन इंद लिकाई रब्बिही। 2 खुशियाँ बड़ी बड़ी रोज़ेदार के लिए। एक दुनिया में है छोटी सी खुशी, तो ये भी रोज़ेदार से पूछकर देखो कि जब उसके सामने हर चीज़ पड़ी होती है, अल्लाह के हुक्म से वो बैठा होता है, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाता, जब अल्लाह का हुक्म होता है फिर जनाब वो खाता पीता है, उसको खुशी होती है।
تو ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہتا یا اللہ پانی اندر گیا، رگیں تر ہو گئیں اور میری پیاس بجھ گئی، کھانا کھایا بھوک ختم ہو گئی، اور مجھے امید ہے یا اللہ تجھ سے انشاءاللہ میرا اجر تیرے ہاں لکھ دیا گیا۔ کتنا پر امید ہے یہ روزے دار اپنے اللہ کے اوپر، انشاءاللہ اللہ نے میرا اجر مجھے دے دیا۔ آقا جی کہتے ہیں یہ دعا کیا کرو جب افطاری کرو۔ تو میرے بھائیوں، ایک تو اس وقت خوشی، ایک اور دوسری جب اپنے اللہ سے ملاقات کرے گا روزے دار، اور روزے دار سے اللہ جو محبت کریں گے پھر وہاں جو خوشی ہوگی اس کے کیا کہنے۔ وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، اللہ کے سونے پیغمبر فرماتے، بخاری مسلم کی حدیث، روزے دار کے منہ سے اٹھنے والی سمیل اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یار ہم کہتے ہو پشاں کر منہ، یار تیرے منہ چو سمیل آ رہی، لیکن اس روزے دار کے منہ سے اٹھنے والی یہ بو اور سمیل جو ہے اللہ کو کستوری سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ یار کتنا پیار ہے اللہ کو روزے دار سے، پھر بھی کوئی روزے سے رہ جائے، کیوں جی تہاڈے چوں کوئی رہے گا روزے تو؟ کیوں بھی رہے گا کوئی؟ یار رہن دا توک ہی نہیں بنتا کہ جسم جے جان ہوئے، جہاں تے جان نکل جاوے، پھر جان ہوئے پھر بندہ روزہ نہ رکھے، یہ ہو نہیں سکتا۔ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ شیطان کی مانتا ہے، جب بندہ اپنے اندر بیٹھے ہوئے بگیاڑ نفس کی مانتا ہے، جب وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، اللہ کا ڈر، خوف، الہیت، آخرت کی فکر نہیں ہوتی۔ پھر میرے یہاں بیٹھے کئی بھائی جو 12 گھنٹے ڈیوٹی بھی کرتے ہیں، الحمدللہ وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں۔ گرمیوں کے روزے انہوں نے سٹینڈر کے اوپر کھڑے ہو کر، جگر کے اوپر کھڑے ہو کر، یہاں آگ بل رہی ہوتی ہے، روزے بھی رکھے ان بھائیوں نے، اور جگر پہ کھڑے ہو کر کے کام بھی کیا ہے اور کہا الحمدللہ۔ تو یہ میرے بھائیوں اللہ طاقت، صبر، قوت دیتا ہے جب بندے کی نیت خالص ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ بالکل نہیں گھبرانا، اور سارے میرے بھائیوں نے روزے رکھنے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام اے ربی انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ ویقول القرآن منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ۔ قیامت کا دن ہوگا، روزہ بھی آ جائے گا، قرآن بھی آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے دربار میں کھڑا ہے روزہ ہے، اللہ کے دربار میں اللہ کا قرآن کھڑا ہے، کہتے ہیں یا اللہ یہ تیرا بندہ جو ہے نا جس کا تو صحابہ کتاب لینے لگا ہے، یا اللہ تیرا بندہ روزہ کہے گا یا اللہ یہ میں تیرا روزہ ہوں، تیرا حکم ہوں، یہ روزہ رہ کر میں نے اس کو منع کر دیا کھانے سے، پینے سے، شہوت سے، ہر چیز سے، یہ رک گیا، یا اللہ میری سفارش قبول کر لا۔ قرآن کہے گا یا اللہ یہ کھڑا رات کو نیند چھوڑ کر یا اللہ مجھے سنتا رہا، مجھے تیرا قرآن ہوں یا اللہ تیرے دربار میں کھڑا ہوں، میری سفارش قبول کر، معاف کر دے اپنے بندے کو۔ یشفعانی، اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش کو قبول کر کے بندے کو کہے جا میرے جنت میں چلا جا، جنت میں چلا جا، دو جنے کھڑے ہیں نا تے تینوں کہے پاسے اور جان ہی نہیں دینا۔ تو جس کے پاس نہ روزہ ہوگا، نہ قرآن ہوگا، نہ قرآن سنا، نہ روزہ رکھا، کدھر جائے گا یہ؟ اس لیے میرے بھائیوں کو عقل کا ہم معاملہ کریں اپنے ساتھ، یہ اپنے آپ کو جہنم کی طرف نہ لے کر جائیں۔ اللہ نے جنت کھولی ہوئی ہے اور انشاءاللہ اللہ سے ہم نے حاصل کرنی ہے۔ تو میرے بھائیوں آخری باتیں سن لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من افطر یومن من رمضان من غیر رخصت ولا مرض، جو بندہ بغیر کسی رخصت کے، شرعی عذر کے بغیر، سفر کے بغیر، بیماری کے بغیر، حالانکہ بیمار کو رخصت ہے لیکن اس کے باوجود وہ رکھے تو رحمت ہے اللہ کی، بغیر کسی عذر کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھتا، لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ، ایک چھوڑ دیا اگر بغیر کسی شرعی عذر کے
بغیر کسی بیماری کے، ساری زندگی اس کی قضا دیتا رہے، قضا ہی نہیں ہوگی، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس روزے کی قضا نہیں دے سکتا۔ یہ میرے بھائیو بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو فرشتے آئے اور آپ کو دونوں سائڈوں سے پکڑ لیا اور کہنے لگے ہمارے ساتھ چلیے۔ چلے آگے ایک چڑھائی آئی، کہنے لگے سیدھی بالکل اس طرح، کہنے لگے جی چڑھو، میں تو نہیں چڑھ سکتا اس کے اوپر۔ ان کا چلو ہم آپ کی مدد کرتے، دونوں نے سائڈوں سے پکڑ لیا، ایک نے ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک نے اوپر لے گئے۔ اوپر جب لے کر گیا تو بڑی چیخوں کی آوازیں آ رہی۔ آپ نے کہا بھی یہ آوازیں کیسی ہیں؟ کہا جی یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ تھوڑا سے آپ آگے گیا تو کیا دیکھا کہ الٹے لٹکائے ہوئے لوگ، الٹے لٹکائے ہوئے ہیں، منہ چیرے ہوئے ہیں، منہ سے فوارے نکل رہے ہیں خون کے، چیخ اور چلا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا بھی یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ روزہ خور ہیں، روزہ خور جو الٹے لٹکائے ہوئے ہیں۔ روزہ پہلے ہی کھانا پینا شروع کر دیتے، یعنی روزے کا کوئی اہتمام ہی نہیں، کوئی اس کی فکر ہی نہیں۔ تو میرے محترم پیارے بھائیو، آقا جی نے حکم دیا، کعب بن عجرہ کہتے ہیں بھئی ممبر لے کر آؤ۔ ممبر رکھا، آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین، دوسری پہ رکھا آمین، تیسری پہ رکھا آمین۔ خطبے کے بعد صحابہ نے پوچھا جی آمین پہلے آپ نے کبھی نہیں کہا؟ کہا جب میں نے سیڑھی پہ قدم رکھا جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ کی طرف سے، کہنے لگے جی میں دعا کروں گا، آپ نے آمین کہنی۔ تو کہا جی کہ جس بندے کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ کے اوپر درود نہ پڑے وہ دونوں جہانوں میں بدبخت ہو جائے۔ آپ نے کہا آمین۔ یا اللہ جس کی زندگی میں اس کے والدین میں سے دونوں یا ایک موجود ہو اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے لے، یہ بھی بدبخت ہو جائے، کہا آمین۔ تیسرا کہا جس کی زندگی میں رمضان مبارک آ گیا اور پھر اس نے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ کر جہنم سے آزادی، جنت میں داخلہ حاصل نہ کر لیا، یہ بھی دونوں جہنم میں بدبخت ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں، امام الملائکہ دعا کر رہے ہیں، امام الانبیاء اللہ کے حکم سے آمین کہہ رہے ہیں، اللہ کے حکم سے یہ دعا اور آمین ہے، اللہ نے دعا قبول کر لی، کہیں ہم اس بددعا کی زد میں نہ آ جائیں۔ یہ رمضان آ گیا، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ کر اگر ہم نے جنت نہ حاصل کی اور جہنم سے آزادی حاصل نہ کی تو پھر بدبختی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے اپنے پچھلے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لینی ہے اور آئندہ میرے بھائیوں اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے، اور ہر رات جبرائیل علیہ السلام رمضان میں آپ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے آتے اور آپ سے قرآن مجید کا دور کرتے، اور آپ جو ہے نا اجود بالخیر من الریح المرسلہ، تیز جو آندھی چلتی ہے اس سے بھی تیز آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہوتے۔ رمضان میں آپ بہت زیادہ خرچ کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیو رمضان ہے، خرچ کرنے کی اپنے عادت ڈالو، خرچ کرو، جتنا زیادہ خرچ کرو گے اتنا اور اللہ تعالیٰ دے گا۔ ہم نے جو ہے نا پروگرام بنایا ہوا ہے چھیننے کا، کھینچنے کا، لینے کا، ادھر سے بھی لے لو، ادھر سے بھی لے لو، ادھر سے بھی، چلو سال دا اکٹھا کر لو۔ بھائی خرچ کرنے کی عادت ڈالو، اللہ دیں گے۔ پھر جب کھینچنے کی عادت ڈالیں گے یہ تو ختم ہو جائے گا، اور پھر ترلے، پھر منتیں۔ تھوڑے میں سے تھوڑا، زیادہ میں زیادہ اللہ نے دیا ہے، جتنا دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، انشاءاللہ پھر دیکھنا اللہ کی طرف سے برکتیں آئیں۔ تو اس لیے رمضان میں زیادہ خرچ کرنا ہے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، روزے کی نیت یہ شام عشاء کے بعد، آدھی رات سے پہلے کر لینی ہے۔ اور یہ جو الفاظ مشہور ہیں نا، وَبِصَوْمِ غَدًا نَوِیتُ، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ ایک تو بنانے والے نے بیوقوفی کی ہے، پتہ نہیں چلا اس کو، اور اسی کے اوپر سارے لگے ہوئے ہیں۔ نیت یہ ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ، غَدٍ کہتے ہیں کل، روزہ آج رکھ رہا ہے، نیت کل کی کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جب یہ روزانہ کہتا رہے گا کسی بھی روزے کی نیت نہیں، تو جب آخری روزے میں کہے گا کل کی نیت روزے کی، تو کل تو ہوگی عید، اور اس دن تو شیطان کا روزہ ہوتا ہے۔ تو ایسے یہ اپنی طرف سے بناتا ہے نا، جو بندہ بدعت بناتا ہے تو پھر اس کے اندر خرابیاں بہت زیادہ ہوتی۔ تو یہ بالکل نیت ثابت نہیں، اس لیے یہ الفاظ نہیں کہنے۔ یہ لکھے ہوتے ہیں، یہ جو آپ کو کیلنڈر آتے ہیں نا اس کے اوپر بھی، یہ بالکل نہیں کہنے۔ دل کے ارادے کا نام ہے نیت۔ آپ نے تراویحیں پڑھی، نماز پڑھی، تراویحیں نہیں بھی پڑھی گئیں، لیکن آپ کو رات کو آپ نے نیت کر لی صبح میں نے روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ۔
تو ایک تو یہ بات اپنی ذہن میں رکھنی ہے، اگر کوئی روزہ رکھا ہے بھول کے کوئی چیز کھا پی لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے یہ اللہ نے اس کو کھلایا پلایا، روزہ پورا کرے، روزے کو کچھ نہیں ہوا، روزہ پورا کرے گا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب سحری لیٹ کرے گی، افطاری جلدی کرے گی، ٹائم ہو گیا فوراً افطاری۔ اذان دینے والا ہو سکتا ہے کھجور کھا رہا ہو، پانی پینا ہے، وہ کھجور اور پانی کے چکر میں اذان لیٹ کر دے اور تو آپ کا روزہ لیٹ ہو جائے۔ ٹائم ہو گیا، آپ کے پاس موبائل موجود ہے، گھڑی موجود ہے، پتہ چل گیا غروب آفتاب اتنے منٹ پر ہے، ہو گیا پورا، افطار کر دو۔ نہیں کھلو جو ساڑی مسیدی ہے اذان نہیں ہوئی، سارا دن رہے ہیں تو ہن 5 منٹاں نہ جان نکلن لگی۔ او بھائی ایک سیکنڈ بھی اوپر نہیں کرنا، پورے وقت پہ غروب آفتاب کے ساتھ روزے کی افطاری کا ٹائم ہے، اذان کے ساتھ نہیں۔ غروب آفتاب کا ٹائم آپ کے پاس موجود ہے، ٹائم ہو گیا آپ روزہ افطار کر لیں۔ تو اس لیے افطاری ٹائم پہ کرنی ہے۔ سحری جو ہے نا وہ آپ کر رہے ہوں تو ٹائم ہو جائے تو آپ بند کر دیں، لیکن میرے بھائیو پہلے ہی آدھا گھنٹہ کر کے تو لیٹ جانا اور پھر صبح کی نماز بھی رہ جانا، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے خود بخود اگر بندے کو کہہ آ جاتی کسی وجہ سے روزے کو کچھ نہیں ہوگا، روزہ آپ کا ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں آپ نے کھجور سے روزہ افطار کیا، پانی سے کیا، اگر کچھ نہ ملے کھجور اور نہ ہو آپ کے پاس تو کسی بھی حلال چیز سے آپ روزہ افطار کر لیں تو انشاءاللہ اس میں آپ کو پورا فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا آپ سارا دن مسواک، جب بھی ٹائم ملتا مسواک کرتے تھے۔ بعض بھائیوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ عصر کے بعد مسواک نہیں کرنی چاہیے کیونکہ منہ سے اٹھنے والی سمیل اللہ کو کستوری سے زیادہ پیاری ہے، تو مسواک کریں گے ختم ہو جائے گی۔ او بھائی خالی معدے سے اٹھتی ہے، منہ سے نہیں، وہ خالی معدے سے اٹھتی ہے، تو مسواک جتنی مرضی آپ کر لیں معدے سے پھر بھی وہ سمیل آتی رہے گی، اس لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں آپ روزہ، اگر آپ کا کوئی بزرگ ہے گھر میں، کوئی مریض ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو آپ کسی مسکین کو مہینے کا راشن دے دیں، حاجت مند کو راشن دے دیں، تو وہ جو ہے نا آپ کے بزرگ کے روزوں کا کفارہ ہو جائے گا اور پورا اجر انشاءاللہ روزوں کا مل جائے گا۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائیوں سحری ضرور کھانی ہے، اور مومن کی سحری میں کھجور ضرور ہوتی ہے، اس لیے بے شک ایک ہی کھجور کھائیں سحری کے وقت، تو 1-2 جتنی بھی آپ کو اللہ توفیق دے کھجور ضرور سحری کے وقت کھائیں۔ یہ آپ کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ مومن کی سحری کے اندر کھجور ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نہا سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، تیل لگا سکتے ہیں، سرما لگا سکتے ہیں، آنکھیں دکھتی ہیں دارو آنکھوں میں ڈال سکتے ہیں، تو کوئی بھی درد کا انجیکشن آپ لگوا سکتے ہیں، طاقت کا نہیں لگانا، طاقت کی ڈرپ نہیں لگوانی، تو یہ آپ انجیکشن تکلیف کا یا درد کا آپ لگوا سکتے ہیں۔ تو اور کسی بھائی کو کسی قسم کے کسی مسئلے کی ضرورت ہو تو انشاءاللہ آپ بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے روزے رکھ کر اس کے تقاضوں کو پورا کر کے پوری جو خوشخبریاں اللہ کی طرف سے نا ساریاں حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب بھائیوں کو توفیق دے، اللہ اسی طرح ہمیں اپنی جنتوں میں بھی اکٹھا کر لے جس طرح ہم یہاں اکٹھے۔